السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ آج میں آپ کے لیے یہ مکمل ناول کا انٹرو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس انٹرو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں انٹرو کی جانب۔ کل والی بات کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، زینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ جبکہ بادامی آنکھوں کو اس کے انداز سے تشویش لاحق ہوئی تو یکدم لب خاموش ہو گئے۔ مجھے چھوڑ دیں، اس بات پر اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ تو یہاں خیریت دریافت اور معذرت کرنے آیا تھا، پر وہ تو جیسے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ کیا بولی؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کل تک جو اپنی ذات تک کے لیے آواز اٹھانے کی اہل نہیں تھی، آج اسی کے سامنے کھڑی اتنی بڑی بات کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے یہاں سے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں، سیاہ آنکھیں بادامی آنکھوں میں گاڑے، وہ اتنا بڑا مطالبہ کر رہی تھی۔ تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ اسے اپنی آواز غار سے آتی معلوم ہوئی۔ کیا وہ واقعی میں سچ بول رہی تھی یا صرف اس کا شبہ تھا؟ کر دیں آزاد اپنے نام سے، پھر سب کی طرح آپ بھی کل کو بولیں گے کہ آپ کا نام اور عزت مجھ جیسے ہرافہ نے پامال اور مجروح کر دی۔ پہلی بار اس کے انداز میں طنز آیا اور ہونٹوں پر استہزائیہ ہنسی نے احاطہ کیا۔ تم ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو زینہ؟ کہیں دماغ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی تمہارے؟ اب کی بار آواز کی نرمی زائل ہو گئی اور سختی در آئی، جبکہ آنکھوں میں تنبیہ جھلکنے لگی، پر زینہ پر کوئی اثر مرتب نہ ہوا۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ساری بات کر رہی ہوں، مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ اپنے سر پر بدکردار بیوی کے شوہر کا لیبل لگا رہے ہیں۔ مستقبل میں پچھتاوا پالنے سے بہتر ہے ابھی مجھ سے جان چھڑوا لیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بدو بدو اسے جواب دے رہی تھی، بس یہاں آ کر ضبط ٹوٹ گیا۔ آنکھوں کی ڈوریں سرخ پڑنے لگے، چہرے پر غضبناک تاثرات نے بسیرا کر لیا۔ شٹ اپ! ایک لفظ اگر تم آگے بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل تمہاری یہ زبان کہاں تھی جسے آج تم بے دھڑک استعمال کر رہی ہو؟ اور نہیں دوں گا طلاق تمہیں، ہرگز نہیں دوں گا۔ آئندہ ایسے الفاظ مجھ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اب کی بار وہ ہر لحاظ پر لعنت بھیجتا غرایا۔ پھر نہ دیں، میں خود چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ بھی اسی کا انداز اپناتے اونچے بولی، جس پہلے کے برعکس آنکھوں میں نمی آ گئی، پر اب کی بار اس نے آنسوؤں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک قدم باہر رکھنا اس چار دیواری سے، پھر یاد رکھنا یہ جن 2 ٹانگوں پر تم کھڑی ہو ان سے بھی جاؤ گی۔ تندی سے خطرناک لہجے میں دھمکی دی اور مڑ گیا۔ اسے وہاں سے ہٹ جانا ہی سب سے بہترین حل لگا، ورنہ اس لڑکی نے تو آج اس کا دماغ گھمانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زینہ تو جیسے آج ٹھان کر بیٹھی تھی، یا تو آر یا پھر پار۔ وہ ایک قدم آگے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اون میری بات سنیں۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی گلے کے بل چلائی۔ اون نے سرد آہ بھر کر خود کو کسی بھی قسم کے انتہائی قدم اٹھانے سے روکا، لب ایک دوسرے سے پیوست کر کے یکدم مڑا، ان غزالی آنکھوں کو تنفر سے دیکھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اگر چاہتا تو وہ اس کے ایک جھٹکے کی مار تھی، مگر وہ اپنی غلطی دہرانے سے گریز کر رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پر تیش سے سرد آواز میں سرگوشی کی، زینہ بطول، تم اون اسحاق کی ملکیت ہو، اور اپنی ملکیت سے دستبردار ہونا میں نے نہیں سیکھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو انٹرو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مکمل ناول پڑھنے کے لیے آپ ہمارا DBL چینل سبسکرائب کریں، ڈیجیٹل بکس لائبریری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اس چینل پر آپ اس مکمل ناول کو پڑھ اور سن سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔